صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. آپ کا جلسہ بالکل ٹھنڈا پڑ چکا ہے. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے. آپ سنتے سنتے تھک چکے ہیں, سنانے والے سناتے سناتے پک چکے ہیں, اور آپ اس طرح بیٹھ گئے ہیں جیسے لگتا ہے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے. حوصلے کو تھوڑا زندہ کیجئے اور حوصلے کے بعد ہی ہم فیصلہ لیں گے. چند سوالوں سے آپ کا اجازہ لیتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کے لیے انشاءاللہ ساتھ دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں سے لے کر کے وہاں تک. بڑی تیزی کے ساتھ میں سوالوں کے بعد سوالوں سے آپ کا جائزہ لے رہا ہوں کہ کتنے بیدار ہیں. بیداری کے ماحول میں آپ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. سوالوں سے اندازہ ہو جائے گا یہ ان سوالوں کا جواب آپ سے معلوم کیا جا رہا ہے جن کا جواب کتابوں میں کم دماغ میں زیادہ ہوتا ہے. دماغ میں ٹٹولیے. اگر آپ تیار رہیں گے تو جلدی سے جواب دیں گے. اگر تیار نہیں ہوں گے, تھک جائیں گے, بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے تو آپ جواب نہیں دیں گے. میرا پہلا سوال ہے, بتائیے وہ کون سا پھل ہے ہمارے نبی کو پسند تھا, گرمی کے زمانے میں آتا ہے. دماغ پر زور ڈالیے. وہ کون سا پھل تھا ہمارے نبی کو پسند تھا, ہمارے نبی کو بہت پسند تھا اور وہ گرمی کے زمانے میں آتا ہے. دوسرا سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں, بتائیے وہ کون سا پھل ہے اس کو کھانے کے بعد بھوک تک مٹ جاتی ہے. بھوک تک مٹ جاتی ہے, منہ کا مزہ الگ ملتا ہے اور بھوک تک مٹ جاتی ہے. اور تیسرا اور آخری سوال آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں, بتائیے وہ کون سی چیز ہے پینے کی ہے اور 4 فائدے ملتے ہیں. 4 فائدے ملتے ہیں. بھوک الگ مٹتی ہے, پیاس الگ بجھتی ہے, بیماری الگ دور ہوتی ہے, دل کا مقصد الگ پورا ہوتا ہے. آپ کو ٹائم کم ملا اس لیے جواب نہیں آیا. میرے پاس ٹائم ہوتا میں آپ کو ٹائم دیتا, لیکن میری تھوڑی تسلی ہوئی, پورا اطمینان نہیں ہوا. ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہاں سے بیدار رہیں گے. سوالوں کے جواب کو جلدی سے مکمل کر کے میں پیغام شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میرا پہلا سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سا پھل ہے گرمی کے زمانے میں آتا ہے, ہمارے نبی کو بہت پسند تھا. یہ تربوز کا پھل ہے. تربوز کا پھل ہے, ہمارے نبی کو بہت پسند تھا. جب گرمی کا زمانہ آئے اور تربوز آپ کو ملے کھانے کے لیے تو آپ دل میں یہ ارادہ کیجئے میں اس لیے کھاتا ہوں کہ ہمارے نبی کو پسند تھا, تو کھانے پر بھی ثواب ملے گا. دوسرا پھل میں نے سوال میں پوچھا تھا کہ بتائیے وہ کون سا پھل ہے اس کو کھانے کے بعد بھوک تک مٹ جاتی ہے. یہ کھجور کا پھل ہے. ہمارے نبی کے گھر فاقہ ہوتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا, لیکن کھجور پر گزارا ہوتا تھا. یہ وہی کھجور ہے جس کے کھانے کے بعد بھوک تک مٹ جاتی ہے. تیسرا اور آخری سوال تھا کہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے پینے کی ہے, 4 فائدے پہنچاتی ہے. 4 فائدے پہنچاتی ہے. بھوک الگ مٹاتی ہے, پیاس الگ بجھاتی ہے, دل کا مقصد الگ پورا ہوتا ہے, بیماری تک دور ہو جاتی ہے. زمزم کا پانی ہے. قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ آسمان پر آ چکا ہے. ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. اس جلسے کو اللہ قبول فرمائے. اس گھر کی ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرمائے. دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے تیرے روضے کی جالی. دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, سلامت رہے
رہے تیرے روزے کی جالی، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی۔ ہمیں بھی عطا ہو، عطا ہو، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذب بلالی۔ مائک والے تھوڑا ہی کو بڑھا دیجئے، سناٹے میں لوگ سن رہے ہیں، ادب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ میں سیرت کے حوالے سے بہت کم وقت میں پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی کی سنت پر جئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے، اللہ اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا، اس دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ بھی سوچیں گے بار بار ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہے، ہاتھ میں درد ہو جائے گا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے۔ آواز کو تھوڑا بڑھائیے، ایکو بڑھائیے، ایکو بڑھا دیجئے تھوڑا سا ایکو بڑھائیے۔ الحمدللہ بہت دھیان سے سن رہے ہیں۔ نبی کی سنت کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی کا ہمارے اوپر 5 احسان ہیں۔ سب سے پہلا احسان، ہمارے نبی نے بتایا کہ خدا ایک ہے، تم سب کے سب اسی خدا کے بندے ہو، پہلا احسان۔ ہمارے نبی کا دوسرا احسان، ہمارے نبی نے بتایا جس طرح تمہارا خدا ایک ہے، تمہارے ماں باپ ایک ہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، سب برابر ہیں۔ علم میں بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، خوف خدا میں بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن ذات میں سب برابر ہیں، ذات میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے، سب برابر ہے۔ تیسرا احسان ہمارے نبی کا، انسان کی عزت کرو چاہے وہ غیر مسلم ہو، انسان کی عزت کرو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ انسان کی عزت کعبے کی عزت کے برابر ہے، اور انسان کی توہین کعبے کو اٹھانے کے برابر ہے۔ ہمارے نبی کا چوتھا احسان، ہمارے نبی نے فرمایا مایوس نہ ہو، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ بڑھاپے میں آگے گناہ ہو گیا، آج بھی توبہ کر لو، خدا تانا نہیں مارے گا، توبہ قبول فرمائے گا۔ ہمارے نبی کا آخری احسان کہ دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا، دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرنا۔ اگر دنیا کے چکر میں دین برباد کر دیا تو مسلمان نہیں رہو گے، کتا ہو جاؤ گے۔ اتنا سخت جملہ میں کرسی پر بیٹھ کر کے آپ سے کرتا تو آپ گریبان پکڑ کر کے مجھے نیچے اتار دیتے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے دنیا کے چکر میں دین کو برباد مت کرو ورنہ کتے جیسا حال ہوگا۔ کیوں فرمایا؟ کتا مری ہوئی مرغی کے پیچھے جاتا ہے اور یہ دنیا مردار ہے، جیسے یہ مردے کے پیچھے جا رہا ویسے وہ مردے کے پیچھے جا رہا ہے۔ دین کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے جانے والے کو کتا کہا، کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ راز کی بات بتا رہا ہوں، راز کی بات بتا رہا ہوں، بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے، بہت ادب سے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ سب کو خوش نصیب فرمائے۔ کوا بھی مری ہوئی مرغی کھاتا ہے، کتا بھی مری ہوئی مرغی کھاتا ہے، لیکن کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کوا جب مری ہوئی مرغی کو دیکھتا ہے تو کائیں کائیں کر کے سب کو جمع کرتا ہے، سب کو جمع کرتا ہے۔ جب سب مل کر کے کوا کھاتے ہیں تب یہ بلانے والا کوا کھاتا ہے، لیکن کتے کی عادت اس کے برخلاف ہے۔ اتنا بڑا مرا ہوا ہاتھی ہے، ایک بالشت کا پیٹ اکیلا کھا نہیں سکتا، خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کتے کو بھی کھانے نہیں دیتا، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ دوسری راز کی بات سنیے، کوا نہیں کہا، کتا کہا۔ کیوں کہا؟ دنیا کے پیچھے جانے والے کو، دین برباد کر کے دنیا کے پیچھے جانے والے کو کتا کہا ہے، کوا نہیں کہا۔ کوا مری ہوئی مرغی کو کھاتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرتا ہے تو وہ اڑ جاتا ہے، لیکن کتے کی عادت اس کے برخلاف ہے، کھاتے 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 گلے تک کھاتا ہے، سانس لینے کی جگہ نہیں کتے کو، تو الٹی کر دیتا ہے۔ جب پیٹ خالی ہوتا ہے پھر اسی الٹی کو دوبارہ منہ میں لے لیتا ہے، اس لیے کتا کہا، کوا نہیں کہا۔ تیسری بات راز کی سنیے کہ کوے کی عادت ہوتی ہے نرم نرم گوشت کھا کر کے اڑ جاتا ہے، لیکن کتا ہڈی تک چبا جاتا ہے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے، زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے۔ ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے۔ نبی کا سارا احسان آپ کیسے ادا کریں گے؟ ایک لائن میں اس کا جواب ہے، نبی کی سنت پر جیئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ
انشاءاللہ نبی کی عظمت کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے حوالے سے محبت کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو نمونے کو 2 منٹ میں سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ میرے اوپر کافی دباؤ ہے، کہیں بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے نہ بھاگ جائیں، ابھی پیغام آدھا سے زیادہ باقی ہے، آپ نے 1/3 سنا ہے، انشاءاللہ یہاں تک ساتھ دیا، انشاءاللہ وہاں تک ساتھ دیں گے، انشاءاللہ۔ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس ہندوستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عالم، جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا۔ عیسائی سے مناظرہ ہو گیا، عیسائی نے مناظرے میں کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ ہیں، تمہارے نبی محمد ہیں، محمد قبر کے اندر ہیں اور ہمارے نبی عیسیٰ آسمان پر ہیں، جو اوپر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ اب بتاؤ تمہارا نبی چھوٹا، ہمارا نبی بڑا، پہلا مناظرہ۔ دوسرا مناظرہ کیا کہ تمہارے نبی سو رہے ہیں، قبر میں سو رہے ہیں، اور ہمارے نبی آسمان پر جاگ رہے ہیں، جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، ہمارا نبی بڑا، تمہارا نبی چھوٹا، قربان جائیے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پر، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ کیا فرمایا؟ تم نے کہا جو اوپر ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جو نیچے ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، موتی نیچے ہوتا ہے، جھاگ اوپر ہوتا ہے، فضیلت موتی کو ہے، جھاگ کو نہیں ہے۔ دوسرے مسئلے کا جواب دیا کہ تم نے کہا جو نبی سو رہا ہے وہ چھوٹا ہے، جو نبی جاگ رہا ہے وہ بڑا ہے، وہ نبی جو جاگ رہا ہے وہ سونے والے کا انتظار کر رہا ہے، فضیلت سونے والے کو ہے، جاگنے والے کو نہیں۔ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، عیسائی کا مناظرہ ہوا۔ عیسائی نے کہا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کرتے تھے، تمہارے محمد نے مردہ کو زندہ نہیں کیا، بتاؤ ہمارا نبی بڑا، تمہارے نبی چھوٹے۔ اس موقع سے دوسرا سوال تھا عیسائی کا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے نبی کی ماں مریم، مریم کا نام قرآن میں ہے، محمد کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ دعا کیجئے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے لیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، درجے کو بلند فرمائے۔ کیا جواب دیا کہ دیکھو زندہ کس کو کہتے ہیں کہ روح آ گئی، مردہ کس کو کہتے ہیں روح چلی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ کو زندہ کر دیا، جو روح چلی گئی تھی وہ واپس آ گئی، یہی مطلب نہ ہوا۔ لیکن جس کے اندر روح نہیں اس کو زندہ کر دے، یہ کام عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، محمد نے کیا، کنکر سے کلمہ پڑھوا لیا۔ تم نے کہا کہ محمد کی ماں کا نام آمنہ ہے، آمنہ کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام مریم ہے، مریم کا نام قرآن میں ہے، لیکن یاد رکھو مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ لوگوں نے ان پر انگلی اٹھا دی، ان کی عزت پر انگلی اٹھائی، قرآن صفائی میں نازل ہو گیا، نام آیا۔ ہمارے پیغمبر کی ماں کا نام آمنہ، آمنہ پر انگلی نہیں اٹھی، اس لیے قرآن میں نام نہیں آیا۔ حشر کا غم ہے قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا، جس کے ہاتھوں سے کوثر لوٹایا گیا۔ نبی کی عظمت کے حوالے سے 2 مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، بالکل 2 منٹ میں آ رہی ہے، میں آپ کی پیشانی کو پڑھ رہا ہوں، آپ زیادہ دیر تک میرا ساتھ نہیں دیں گے، میں خلاصے پر آ رہا ہوں۔ اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام گزرا ہے ناصر الدین محمود، نام یاد رکھیے گا، ناصر الدین محمود، اس ہندوستان کی تاریخ میں ایک بادشاہ گزرا ہے، ناصر الدین محمود بادشاہ ہے اور اس کا ایک غلام ہے، اس کا نام محمد ہے۔ ناصر الدین محمود جب اس غلام کو پکارتا کہتا بیٹا محمد مجھے پانی پلاؤ، بیٹا محمد مجھے کھانا کھلاؤ، نوکر مچل جاتا ہے، واہ صاحب بادشاہ وہ ہے، نوکر میں ہوں، بادشاہ سے زیادہ عزت مجھے مل رہی ہے۔ وہ عزت اس کو نہیں مل رہی تھی، محمد نام کی عزت تھی۔ ایک دن بادشاہ کے منہ سے نکل گیا تاج الدین پانی پلاؤ، نام محمد ہے اور بادشاہ کہہ رہا تاج الدین پانی پلاؤ، نوکر ناراض ہو کر کے دربار سے چلا گیا، 3 دن تک نہیں آیا۔ جب بادشاہ نے اسے بلایا کہا کہ بیٹا 3 دن سے کہاں تھا؟ کہا کہ حضور میرا نام محمد تھا، آپ مجھے محمد سے پکارتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا، میں سوچا کہ بادشاہ مجھ سے خوش ہے، لیکن جب آپ نے محمد کی بجائے مجھے تاج الدین کہا
مجھے جھٹکا لگا کہ لگتا ہے بادشاہ مجھ سے ناراض ہے، اس لیے میں دربار چھوڑ کر کے چلا گیا۔ بادشاہ کی تاریخ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ ہم سب کے سینے میں ایسی عظمت داخل اور شامل فرمائے۔ بادشاہ نے کہا بیٹا میں تم سے ناراض نہیں تھا، جس وقت میں نے تمہیں محمد نہیں کہا تاج الدین کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ محمد کا نام میری زبان سے ادا ہو اور میرا وضو تک نہ ہو۔ عشق میں ان کے جو مر جائے وہ کب مرتا ہے، دل کی آنکھ سے جب اسے دیکھو زندہ لگتا ہے، سامنے خود ہو جیسے آقا ایسا لگتا ہے۔ ایک مثال سنیے علامہ اقبال کی، جب آپ کے گھر ناتی پوتا پیدا ہو تو کیا نام رکھیں گے؟ اقبال نام رکھیے۔ اللہ ہم سب کی اولاد کو علامہ اقبال بنائے۔ علامہ اقبال کی تاریخ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال بیرسٹر تھے۔ بیرسٹر کا مطلب قانون کے بہت بڑے وکیل تھے، انگلش بھی جانتے تھے، فارسی بھی جانتے تھے۔ وہ زمانہ انگریز کا تھا، ہندوستان میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ ایک نواب صاحب نے اپنے گھر پہ علامہ اقبال کو بلایا، اس کے لیے بلایا کہ میرے پاس جو زمین کا کاغذ ہے وہ فارسی میں ہے، میں فارسی نہیں جانتا ہوں، انگلش جانتا ہوں، اس فارسی زبان کو آپ انگلش میں ترجمہ کر دیجئے، ٹرانسلیٹ کر دیجئے، ٹرن کر دیجئے۔ اس کام کے لیے نواب صاحب نے علامہ اقبال کو بلایا۔ علامہ اقبال کو بلایا، علامہ اقبال آئے، شاندار پلنگ خریدا، پلنگ پر بٹھایا، سونے کا انتظام کیا۔ جب رات کا اچھا خاصا حصہ گزر گیا تو نواب صاحب کو احساس ہوا کہ اپنے مہمان سے معلوم کرنا چاہیے کس چیز کی ضرورت ہے۔ کمرے کے اندر جو داخل ہوئے تو دیکھا کہ علامہ اقبال پلنگ پر نہیں زمین پر سو رہے۔ نواب صاحب ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے کہ پلنگ آپ کے لیے بنایا گیا، پلنگ آپ کے لیے خریدا گیا، آپ پلنگ پر نہیں سو رہے ہو، زمین پر سو رہے ہو۔ علامہ اقبال کی تاریخ مسلمانوں ایک لائن میں آ رہا ہے، آپ اس کی ادب کر لیجئے، عمر بھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ علامہ اقبال جن کی شاعری ہم سنتے ہیں، اس علامہ اقبال کی تاریخ ایک لائن میں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے نقوش طابع، اسی میں اس تاریخ کو لکھا ہے، وہاں سے میں یہ ایک نیا مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال زمین پر سو رہے ہیں، پلنگ خالی پڑا ہوا ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا کہ پلنگ پر نہیں سو رہے ہو، زمین پر کیوں سو رہے ہو؟ تو جواب دیا ہمارے نبی کی سنت زمین پر سونا ہے، میں عاشق رسول ہو کر پلنگ پر سوؤں، مجھے نیند آئے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ نبی کی سنت کو زندہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کیجئے۔ اگر زندہ نہیں کر سکتے تو نبی کی سنت کی توہین نہیں کریں گے۔ یہ داڑھی رکھنا نبی کی سنت ہے، اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو داڑھی کی توہین مت کیجئے گا۔ داڑھی نہیں رکھا، نبی کی توہین، سنت کی توہین نہیں کی، ایمان سلامت ہے، اللہ بعد میں داڑھی رکھنے کی توفیق دے گا۔ داڑھی بھی نہیں رکھی اور داڑھی کی توہین بھی کر دی، ایمان چلا جائے۔ فرق کیا ہے؟ داڑھی نہیں رکھا، توہین نہیں کی، ایمان سلامت ہے۔ داڑھی نہیں رکھا، داڑھی کی توہین کر دی، ایمان چلا گیا۔ اس راز کو سنانے کے بعد اس سیرت کے جلسے کو میں ختم کر رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ داڑھی نہیں رکھی اور اس کو مان رہا ہے کہ یہ میری غلط عادت ہے، میں گناہ کر رہا ہوں، داڑھی کٹا رہا ہوں، ایمان سلامت ہے۔
داڑھی کٹائی، داڑھی کی توہین کر دی، ایمان چلا گیا۔ داڑھی کی توہین کیا ہے؟ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد بوڑھا معلوم ہوتا ہوں، داڑھی کی توہین۔ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی رکھنے کے بعد ایسی کھجلی ہوتی ہے معلوم ہوتا بیگن کھا کر کے آیا، یہ داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے، یہ تو سرکاری گھاس معلوم ہوتی ہے، داڑھی کی توہین ہے۔ داڑھی کی توہین کے بعد ایمان کیوں چلا جاتا ہے؟ کتاب ہے، اس کا نام ہے آپ کے مسائل کا حل۔ اس میں لکھا ہے کہ داڑھی کی توہین کے بعد اس لیے ایمان چلا جاتا ہے کہ داڑھی نبی کی سنت ہے، اور جو نبی کی سنت میں عیب لگائے وہ نبی کا امتی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شکل تمہاری عورت جیسی تم نے بنائی، صورت کیسی، موچ اڑائیں داڑھی بنوائیں، عورت جیسی شکل بنائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں، اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، راہ شریعت راس نہ آئے، اوروں کا چلن ہے بھائی، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ ایک ہی پیغام پر آپ کو میں ٹھکانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس پیغام کو ایک مثال پر ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ نبی کی سنت سے محبت بھی ہوگی، نبی کی سنت کی عظمت اپنے دل میں داخل کریں گے، نبی کی سنت پر جئیں گے، نبی کی سنت پر مریں گے، اس دنیا کی سربلندی آخرت کی سرفرازی اللہ عطا فرمائے گا۔ آج رہیے انشاءاللہ ایک مثال، چھوٹی سی مثال دے کر کے اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک صحابی تھے حبشہ کے رہنے والے، بال بڑے کر رہے تھے، انہوں نے نبی کے سر کو دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف کے بال کو دائیں طرف لاتے تھے، بائیں طرف کے بال کو بائیں طرف لاتے تھے، بیچ میں مانگ نکالتے تھے، بیچ میں مانگ نکالتے تھے۔ انہوں نے آئینہ لیا، کنگھی لیا اور بال کو سوار رہے ہیں، دائیں طرف کے بال کو دائیں طرف لا رہے، بائیں طرف کے بال کو بائیں طرف لا رہے، وہ بال آ ہی نہیں رہے، پھر پلٹ کر کے وہیں جا رہے۔ کھرے بال تھے، سیدھے بال نہیں تھے، اس لیے مانگ نہیں نکل رہی تھی، پسینہ چھوٹ گیا۔ بیوی نے آ کر کے کہا کہ تمہاری مانگ نہیں نکلے گی، تم نبی کے سر سے اپنا سر نہیں ملا سکتے، تمہارے بال کرے ہیں، سیدھے نہیں ہیں، اس لیے مانگ نہیں نکلے گی۔ تو کہنے لگے اچھا اب سمجھ میں آیا مانگ کیسے نکلے گی۔ لوہے کی سلاخ لے لی، چولہے میں ڈال دیا، جب وہ بالکل سرخ ہو گئی ٹوپی ہٹا کر کے بیچ سر میں رکھ لیا، لے کیسے اب مانگ نہیں نکلتی۔ بال بھی جل گئے، کھال بھی جل گئی، سر میں زخم لگ گیا۔ بیوی نے آ کر کے کہا کہ یہ کیا حماقت کی، سر میں زخم لگا لیا۔ کہا کہ جب تک زخم ہے تب تک غم ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ آج کے بعد میرا سر نبی کے سر سے مل گیا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ خدا کی پہچان کے حوالے سے 2 سے 3 منٹ میں آپ کے سامنے پیغام لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ بھی سوچیں گے پہلے کہا 2 سے 4 منٹ اور 15 منٹ نکال دیا، اور اب کہہ رہا ہے 2 سے 3 منٹ 15 منٹ نکال دے گا، یہ ہم لوگوں کو پنکچر کر کے چھوڑ دے گا۔ 2 سے 3 منٹ میں خدا کی پہچان کے حوالے سے ایک پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بیداری کا ثبوت دے کر کے یہاں سے لے کر کے وہاں تک لوگ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کو ایک زوردار نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ خدا کے ہم بندے ہیں، خدا کہاں ملے گا؟ خدا کو کہاں تلاش کرنا پڑے گا؟ خدا کہاں ملے گا؟ خدا کے بندے ہیں، خدا کہاں تلاش کرنا پڑے گا؟ خدا کو کہاں تلاش کریں گے؟ خدا وہاں ملے گا۔ یہ نمونہ آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، میرا مطالعہ تازہ ہوگا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، آپ کے سننے کو ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ ایک کتاب ہے فارسی زبان میں، اس کا نام ہے مثنوی، اس کو لکھنے والے جلال الدین رومی ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں اس کا خلاصہ کیا ہے، خدا کہاں ملے گا، خدا کو کہاں تلاش کریں گے۔
اس کتاب میں لکھا ہے کہ ایک جوہری سفر کر رہا تھا، اس کے گلے میں ہیرا تھا۔ ایک چور کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سوچا کہ اس کے گلے میں ہیرا ہے، اس کے ساتھ میں سفر کرتا ہوں، موقع ملے گا ہیرا چورا کر کے نکل جاؤں گا۔ جوہری کو اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ جو سفر کر رہا ہے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یہ میرے سفر کا ساتھی نہیں ہے، ایک نمبر کا چور ہے، یہ موقع پا کر کے میرا ہیرا لے گا، 9-11 ہو جائے گا۔ جب رات ہوئی تو جوہری نے چپکے سے گلے کا ہیرا نکال کر کے چور کے سامان میں رکھ دیا۔ رات بھر چور تلاش کرتا رہا، جوہری کے سامان کو ہیرا نہیں ملا۔ جب صبح ہوئی تو چپکے سے جوہری نے چور کے سامان سے ہیرا نکال کر گلے میں ڈال دیا۔ چور کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ رات میں ہیرا نہیں ملتا ہے، اور جب صبح ہوتی تو گلے میں جوہری کے ہیرا ہوتا ہے، یہ بات کیا ہے؟ دوسری رات تلاش کیا نہیں ملا، تیسری رات تلاش کیا نہیں ملا، ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا کہ تم آدمی ہو یا جادوگر ہو؟ دن میں تمہارے گلے میں ہیرا رہتا ہے، رات میں کہاں چلا جاتا ہے؟ کہا کہ تم نے کہاں کہاں تلاش کیا تھا؟ کہا کہ تمہارے سامان میں تلاش کیا تھا۔ کہا اپنے سامان میں تلاش نہیں کیا تھا؟ کہا اپنے سامان میں کیوں تلاش کرتا؟ کرے نادان، اپنے سامان میں اگر تلاش کرتا تمہیں ہیرا مل جاتا۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے، او اللہ کے بندے، خدا کو کہاں تلاش کرتا؟ اپنے دل میں تلاش کر، تمہیں خدا مل جائے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بہت خوبصورت نمونہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، مجھے جسی امید نہیں تھی اس امید پر آپ نے سنا۔ اللہ آپ کے سننے کو، ہمارے سنانے کو قبول فرمائے۔ جوانوں کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، جوان لوگ ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کیجئے، انشاءاللہ اسے قبول کریں گے۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے میں پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو اگر ترقی کرنی ہے، اس دنیا میں ترقی کرنی ہے، تو آپ کو 5 کام چھوڑنے پڑیں گے اور 5 کام کرنے پڑیں گے۔ دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہمارے جوان دوبارہ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ آپ کو 5 کام کرنے ہیں، 5 کام چھوڑ دینے۔ سب سے پہلا کام، زناکاری سے توبہ کر لیجئے، اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ دوسرا کام، بد نظری، ہوس کی نگاہ، غلط نگاہ، بری نگاہ، دوسرے کی ماں بہن پر ڈالنا، اس سے آپ باز آ جائیے، اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ تیسرا کام، غلط لوگوں سے دوستی چھوڑ دیجیے۔ آدمی جو بگڑتا ہے یا تو خود سے بگڑتا ہے یا تو دوستوں سے بگڑتا ہے، غلط لوگوں سے دوستی سے کو چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ کل سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی۔ چوتھا کام، بیگاری سے نکل جائیے، کرکٹ کے پیچھے وقت برباد مت کیجئے، کیرم بورڈ کے پیچھے وقت برباد مت کیجئے۔ پیسہ چلا گیا ہے واپس نہیں آئے گا، پیسہ چلا گیا ہے واپس آ جائے گا، لیکن جو وقت نکل گیا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ وقت کو برباد مت کیجئے۔ اور آخری کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، موبائل کے غلط استعمال سے آج توبہ کر لیجئے، کل کی صبح آپ کی معراج ہوگی، اللہ آسمان کی بلندی پر آپ کو لے جائے گا۔ موبائل کے غلط استعمال سے 7 نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لائن بلائن سنانے جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ سب سے پہلا نقصان، خدا الگ ناراض ہوتا ہے، رسول الگ ناراض ہوتے ہیں۔ خدا رسول کا ناراض ہونا کتنا بڑا نقصان ہے، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان، جب موبائل کا بندہ غلط استعمال کرتا ہے تو آدمی اپنے دین سے دور ہو جاتا ہے، دوسرا نقصان۔ موبائل کا تیسرا نقصان، موبائل کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو دل گندا اور سیاہ ہو جاتا ہے، تیسرا نقصان۔ موبائل کا جب غلط استعمال ہوتا ہے، چوتھا نقصان، آدمی بے شرم اور بے حیا بن جاتا ہے، شرم و حیا نکل جاتی ہے۔ پانچواں نقصان، جب موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے تو دل زنا کرنے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ چھٹا نقصان، جب موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آدمی دولت کو پانی کی طرح بہاتا ہے، دولت کمانے میں پسینہ چھوٹتا ہے، لیکن آدمی موبائل کے غلط استعمال سے دولت کو پانی کی طرح بہا رہا ہے۔ یہ دولت انسان کی کمر ہے، یہ ہے تو آدمی سیدھا ہے، اور جب یہ ٹوٹ جاتی ہے تو آدمی جھک جاتا ہے۔ دولت ہے تو آدمی سیدھا ہے، دولت چلی گئی تو بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آ جاتا ہے۔
اور ساتواں اور آخری نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جب موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے تو گھر کے بچے تک بگڑ جاتے ہیں۔ تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال بال انگریزی، جسم ہندی میں جان انگریزی، منہ کے اندر زبان انگریزی، چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے، لہجہ صاحب سے اپنا مل جائے۔ انشاءاللہ ہمارا جوان موبائل کا غلط استعمال نہیں کرے گا، ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب میں 5 کام اپنے جوانوں کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے کہہ رہا ہوں دھیان سے سنیے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا، عمل کر لیا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ 5 کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیے، لائن بلائن بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام، پلان بنائیے، کل کیا کرنا ہے، پرسوں کیا کرنا ہے، ہفتے میں کیا کرنا، پلان بنائیے۔ اگر پلان بنائیں گے ترقی ہوگی، پلان نہیں بنائیں گے آج کے کام کو کل پر ٹالیں گے، ٹالنے والے کے لیے ترقی نہیں۔ دوسرا کام، لمبا لمبا خواب دیکھیے، ہوائی جہاز کیسے چلائیں گے، ہوائی جہاز کیسے اڑائیں گے، پلین کیسے چلائیں گے، پلین کیسے بنائیں گے، ٹرین کیسے بنائیں گے، ٹرین کیسے چلائیں گے، چاہے چلے یا نہ چلے۔ جو لمبا خواب دیکھے گا وہ محنت کرے گا، محنت کے بعد ترقی ہوتی ہے، محنت سے پہلے ترقی نہیں ہوتی۔ تیسرا کام، ذمہ داری قبول کیجئے۔ کھانے کمانے کی ذمہ داری ہے، جم کر کے کمائیے۔ پڑھنے کی ذمہ داری ہے، جم کر کے پڑھیے۔ پڑھنے کی ذمہ داری ہے، پڑھائی سے مت بھاگیے۔ کھانے کمانے کی ذمہ داری ہے، کمانے سے مت بھاگیے۔ بھاگنے والے کا حشر کیا ہوگا پتہ ہے؟ ٹرین کی پٹری میں کٹنا پڑے گا، پھانسی کے پھندے پر لٹکنا پڑے گا۔ چوتھا کام، نصیحت پکڑیے ورنہ ٹھوکر کھانا مقدر بن جائے گا۔ مایوس مت ہوئیے۔ بابر بادشاہ جو ہندوستان آیا، ابراہیم لودھی کے خاندان پر حملہ کرنا چاہا، اس کے خاندان سے حکومت لے کر کے اپنے خاندان میں لینا چاہا۔ اس نے چوٹی کو دیکھا، چوٹی چڑھتی ہے گر جاتی ہے، دانا لے کر کے چڑھتی ہے گر جاتی ہے، چڑھتی رہی گرتی رہی، چڑھتی رہی گرتی رہی۔ ایک بار ہمت کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، چڑھ کر کے اس پار سے اس پار ہو گئی۔ اسے ہمت ہو گئی۔ جب چوٹی ہمت نہیں ہارتی ہے تو ہم تو انسان ہیں، ہمیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ اللہ کبھی نہ کبھی ترقی دے گا اگر مقدر میں ترقی ہوگی۔ اور نصیحت پکڑنی ہے ورنہ ٹھوکر کھانا مقدر ہو جائے گا۔ نصیحت کیا ہے؟ میرا بھائی ترقی کر رہا، میرا پڑوسی ترقی کر رہا، پورا ہندوستان ترقی کر رہا، میں کیوں نہیں ترقی کر سکتا؟ نصیحت پکڑیے ورنہ ٹھوکر کھانا مقدر بن جائے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال دھیان سے سنیے، آپ ادب سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو خوش نصیب فرمائے، آپ کی اولاد کو قبول فرمائے۔ بہت پیاری مثال آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کتاب ہے، اس کا نام ہے کلیلہ دمنہ، سنسکرت زبان میں کتاب ہے، ایک پنڈت نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کلیلہ دمنہ، سنسکرت زبان کی کتاب ہے، مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں نہیں۔ بڑا تعجب ہوتا ہے بھائی، پتہ کیا چلا کہ مسلمان علم کا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ جہاں سے علم ملتا ہے وہاں سے حاصل کر لیتا ہے۔ مسلمانوں نے اس کتاب کو، سنسکرت زبان کی کتاب کو مدرسے کے لیے کیوں قبول کیا؟ وہ بہت پیاری مثال ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس میں پیاری پیاری باتیں ہیں، پیاری پیاری نصیحتیں ہیں۔ اس کی ایک نصیحت کو میں آپ کے سامنے سنانے کے لیے جا رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، جلدی سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ 3 جانور تھے، شیر تھا، چیتا تھا، گیدڑ تھا۔ تینوں ساتھی تھے، تینوں ایک ساتھ شکار کرتے تھے اور بانٹ کر کے کھاتے تھے۔ 3 جانور کو مار کر کے لایا، گدھے کو مارا، ہرن کو مارا، خرگوش کو مارا۔ اب شیر نے چیتے سے کہا کہ بانٹو، کیسے بانٹتے ہو؟ کہا کہ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ گیدڑ کھا لے گا، یہ جو ہرن ہے یہ میں کھا لوں گا، یہ جو گدھا ہے یہ سب سے بڑا ہے اور آپ سب سے بڑے گدھا آپ کھا لے گا۔ زور سے تماچا کھینچ کر کے شیر نے چیتے کے منہ پر مارا کہ سب سے بڑا گدھا میں ہی ہوں کہ میرے حصے میں گدھا ہے، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا، میں اس بٹوارے کو نہیں مانتا۔ شیر نے گیدڑ سے کہا کہ تم بانٹو، کیسے بانٹتے؟ کہا کہ حضور بٹوارا بالکل آسان ہے، یہ جو خرگوش ہے یہ آپ کے ناشتے میں کھانے کا ہے،
یہ جو ہرن ہے یہ آپ کے دوپہر میں کھانے کا ہے، یہ جو گدھا ہے یہ آپ کے رات میں کھانے کا، سب میرے لیے۔ کہا حضور آپ راجہ ہیں، بچا تو روزی نہیں بچا تو روزہ۔ واہ صاحب کس مدرسے سے پڑھ کر کے آئے ہو، اتنا اچھا بٹوارہ کیا۔ کہا کہ حضور کسی مدرسے سے پڑھ کر کے نہیں آئے ہیں، اس ایک تماچے نے بتا دیا کہ بٹوارہ کیسے ہوگا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا۔ جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ ہمارے جوانوں کے لیے دو نمونہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ زنا سے توبہ کر لیجئے، شراب سے توبہ کر لیجئے، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنا دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ قرآن کا پیغام کیا ہے، جلدی سے سنا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ جو شراب ہے یہ نجاست ہے، غلاظت ہے۔ نجاست غلاظت کا مطلب ہے جیسے پیشاب ویسے پخانہ۔ شراب جیسے پیشاب ویسے پخانہ کیا مطلب ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں جیسے پیشاب پخانے سے کپڑا ناپاک ہوتا ہے، شراب سے دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو پینا پلانا ہے یہ شیطانوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ مسلمانوں کو شیطان دارو 2 وجہ سے پلاتا ہے، دھیان دیجئے گا۔ قرآن کا پیغام آپ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ آ رہا ہے، آپ محبت سے سن رہے ہیں، اللہ آپ کو سر بلند فرمائے، دنیا کی شرافت آخرت کی عزت عطا فرمائے۔ شیطان مسلمانوں کو 2 وجہ سے دارو پلاتا ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے کہ دل سے محبت نکل جائے، یاد خدا سے غافل ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے کہ اعلان ہے آج دارو سے توبہ کر لو، خدا کامیاب کر دے گا، آباد کر دے گا۔ دارو سے توبہ نہیں کرو گے خدا کا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہیں برباد کر ڈالے گا۔ حدیث کے حوالے سے لائن بلائن نمونہ آ رہا، شراب کا ایک قطرہ حلق کے نیچے آیا، حدیث کہتی ہے سینے سے ایمان نکل کر کے سر پر آ گیا، اس حال میں اگر موت ہو گئی تو اسلام پر موت نہیں ہوگی، جاہلیت کی موت ہوگی۔ دوسرے نمونے کو دھیان میں رکھیے گا، شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے سے پہلے اللہ اس کی صورت کو سور اور بندر سے بدل دے گا۔ تیسری حدیث آ رہی ہے شراب پیتا ہے توبہ نہیں کرتا، جیسے لوگ بدن سے کپڑا اتارتے ہیں اللہ سینے سے ایمان اتار لے گا۔